الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحدیث الحادی العشرہ 11ویں حدیث اس ایپیسوڈ میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اور یہ حدیث جو ہے وہ ایک بڑے ہی معزز صحابی حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حسین بن علی کے بھائی ہیں اور فاطمہ کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان سے مروی ہے. عن ابی محمد، یہ ان کی کنیت ہے، الحسن بن علی، حسن بن علی یعنی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، سبط رسول اللہ، اللہ کے رسول. سبط کہتے ہیں بیٹی کے بیٹے کو، نواسا. سبط رسول اللہ یعنی اللہ کے رسول کا نواسا. اس کے مقابلے میں حفید ہوتا ہے، حفید یعنی سبط اور حفید. حفید کہتے ہیں بیٹے کے بیٹے کو یعنی پوتا. تو یہ روایت جو ہے وہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے. بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان ابنی ھذا سید. حسین کو دیکھ کے جب وہ مسجد میں تھے اور ممبر کے آس پاس دیکھ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ سید ہے. اگرچہ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ حسن اور حسین جو ہے وہ نوجوانوں کے سید الشباب اہل الجنہ، کہ نوجوانوں کے سید ہوں گے جنت میں. لیکن بہرحال اس میں ایک اور حدیث میں، اسی حدیث میں آتا ہے کہ ان ابنی ھذا سید، کہ یہ بیٹا یعنی جو حسن ہے یہ سید ہے، یعنی یہ سید ہے، اور اس کے ذریعے ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائیں گے. اور یہی بات ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا حق جو کہ خلافت کا تھا اس سے ہٹ گئے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا تاکہ مسلمانوں میں ایک اصلاح ہو جائے اور صلح ہو جائے. تو اس لیے ان کی افضلیت اہل علم زیادہ بتاتے ہیں، اللہ تعالی عالم. اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ، حسن اور حسین دونوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ محبت کیا کرتے تھے، بلکہ اور جو صحابہ تھے وہ بھی بڑی ان سے محبت کرتے تھے. ایک موقع پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے ہیں، تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پر بٹھا دیا اور کہا کہ ھذا شبیہ رسول اللہ لا شبیہ علی، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، علی کے مشابہ نہیں ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کی اس بات کو سن کے ہنستے ہیں. یعنی اگرچہ ہونا ان کے اپنے باپ کے مشابہ چاہیے تھا، لیکن تھے وہ اپنے نانا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ. تو شکل و صورت میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے. لہٰذا ان اہل بیت سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور دیگر صحابہ سے بھی ہم محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث حفظ کر لی یعنی یاد کر لی. اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ٹائم میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے تھے. اہل علم فرماتے ہیں کہ ان کی وفات جو ہے وہ 47 ایئرز میں، جب 47 ایئرز کے تھے تب ہوئی. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی زندگی میں وہ چھوٹے تھے، صغار صحابہ میں سے ہیں. تو بہت سی حدیثیں اگرچہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، لیکن چند ہی حدیث حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈائریکٹ روایت کی ہے، جن میں سے ایک ہی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ روایت کی ہے. حفظت من رسول اللہ، میں نے رسول اللہ سے یہ حدیث یاد کی. تو عموماً جو صغار صحابہ ہوتے تھے وہ دوسرے صحابہ سے حدیث سنتے تھے، ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سے روایت نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ چھوٹے ہوتے تھے. تو جب رسول اللہ کی وفات کے بعد جب ان کی عمر بڑی ہوئی اور انہوں نے آگے علم منتقل کیا تو وہ جو علم ان کے پاس تھا وہ دیگر کبار صحابہ سے انہیں ملا، جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کتنی احادیث مروی ہیں، بہت زیادہ احادیث مروی ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈائریکٹلی انہوں نے تقریباً 40 کے قریب احادیث روایت کی ہیں. یہ بھی صغار صحابہ میں سے تھے. تو فرماتے ہیں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث یاد کر لی یعنی بلا واسطہ. حفظت بلا واسطہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اور وہ حدیث کیا، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، یا دع ما یریبک دونوں آتے ہیں، یعنی یریبو رابا یریبو سے بھی ہے اور رابا یریبو سے بھی ہے، اور دونوں وجہ یا دونوں احتمالات ممکن ہیں. البتہ اہل علم فرماتے ہیں کہ زیادہ اولا جو ہے وہ یریبو ہے، یعنی یا کے فتحہ کے ساتھ، یعنی رابا یریبو سے. تو دع ما یریبک، چھوڑ دے جو تیرے لیے شک میں ہے، یعنی تجھے شک میں ڈالتی ہے یا تیرے لیے مشکوک ہے، اس چیز کو چھوڑ دے اور اس چیز کو اپنا لے، الی ما لا یریبک، اور اس چیز کو اپنا لے جس میں کوئی شک نہیں ہے، جو مشکوک نہیں ہے یا جو تجھے شک میں نہیں ڈالتی. یہ امام ترمذی نے روایت کی اور والنسائی، اور امام نسائی نے بھی اس کو روایت کیا. وقال ترمذی حدیث حسن صحیح، حدیث جو ہے وہ حسن صحیح ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے. تو اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ یہ حدیث کا اصل میں جو ہم نے چھٹی حدیث میں بھی، یعنی الاربعین کی جو چھٹی حدیث ہے، اس میں بھی ہم نے پڑھی تھی کہ شبہات سے جو شخص بچ گیا، اس نے اپنے دین کو بھی محفوظ کر لیا، اپنی عزت کو بھی محفوظ کر لیا. تو وہ جو حدیث ہم نے پڑھی تھی، یہ معنی وہی ہے کہ یعنی انسان ورع کو نہیں پہنچ سکتا. ایک ہے ورع اور ایک ہے فتویٰ. تو ورع کو انسان نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے جو کہ مشکوک ہیں، یعنی جو کہ کلیئر کٹ حرام ہے اس کو چھوڑنا. تو یہ تو منیمم لیول آف تقویٰ ہے. منیمم لیول آف تقویٰ کیا ہے؟ کہ جو حرام چیزیں ان کو چھوڑ دے اور جو فرائض ہیں ان کو انجام دے. اس سے اوپر جو تقویٰ کا لیول آتا ہے اس کو کہتے ہیں ورع. اس میں یہ ہے کہ حرام جو کہ کلیئر کٹ ہے وہ تو چھوڑ ہی رہا ہے، لیکن اس سے اوپر جو کہ کلیئر کٹ نہیں ہے، یعنی متشابہ ہیں، جو مشکوک ہیں، آیا کہ حلال ہے حرام ہے، ان کو بھی چھوڑ دینا، یہ ورع ہے، یہ ورع میں سے ہے. تو یہ حدیث جو ہے وہ ہمیں ایک ورع کا درس دے رہی ہے. اور جیسے کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ. یعنی حدودوں کو کراس کرنے سے تو منع ہے ہی ہے، ان کے قریب جانا بھی منع ہے، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ جو ان کے قریب جائے گا تو اس کے امکان زیادہ ہیں کہ اس کو حدود کو کراس بھی کر لے گا، ان کو پامال بھی کر لے گا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان حدودوں کے قریب جانے سے بھی منع کیا ہے. تو لہٰذا اب ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ ورع ہم کہاں اپنا سکتے ہیں. کہ مثال کے طور پر علماء کا کہیں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے، ایک عالم کہتا ہے حلال ہے اور ایک عالم کہتا ہے حرام ہے، اور دونوں کے دلائل ایک طریقے سے آپ کہہ لیں قوی ہیں، اور آپ جب دونوں کے دلائل کا موازنہ کرتے ہیں تو آپ کو کوئی زیادہ ایک ترجیح معلوم نہیں ہوتی، اور آپ تھوڑے سے اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر تو انسان کو ترجیح معلوم ہو جائے کہ کس کی دلیل زیادہ اسٹرانگ ہے تو پھر تو اسی کو اپنا ہے. لیکن اگر تھوڑا سا کنفیوز ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا حلال ہے حرام ہے، تو پھر سیف سائڈ یعنی اس ورع کو اپنا ہے. یعنی زیادہ اگر ایک انسان اختلاف علماء یا کسی مسئلے میں علماء کا اختلاف ہو گیا ہے تو وہ مسئلہ اس کے لیے مشکوک بن گیا نا کہ آیا کہ حلال ہے حرام ہے. یعنی وہ عالم جو کہ حلال کہہ رہا ہے اس کے پاس تو دلیل ہے، اس کے لیے تو صحیح ہے کہ وہ اس کو حلال سمجھ رہا ہے، اس کے لیے مشکوک نہیں ہے. یا وہ شخص جو ترجیح العدلہ یعنی عدلہ میں دلائل میں ترجیح دینے کا دے سکتا ہے، اس کی اتنی اہلیت ہے، تو اس کے لیے بھی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ ایک دلیل کو ترجیح دے رہا ہے اور اسی کو وہ حلال سمجھ رہا ہے یا حرام سمجھ رہا ہے. لیکن ایک عام انسان ہے، یا بہت سے ایسے علماء بھی ہوتے ہیں کہ جو دلائل میں ترجیح نہیں دے سکتے، تو پھر وہ ورع کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور یہ بڑے بڑے علماء میں پایا جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ حلال حرام یعنی یہ مشکوک چیزیں صرف عام انسان کے لیے ہی ہیں، بلکہ یہ مشکوک علماء کے لیے بھی اتنی ہیں جتنی، بلکہ زیادہ ہوں گی جتنی ایک عام انسان کے لیے. تو ورع کا تقاضا کیا ہے کہ خروج من الخلاف، یعنی اختلاف سے بچ کے دیکھیں آپ کون سا سیف سائڈ اوپینین ہے. مثال کے طور پر ایک عالم کہتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے، ایک عالم کہتا ہے یہ چیز حرام ہے. تو سیف سائڈ کیا ہے؟ ورع کا تقاضا کیا ہے کہ حرام کو تصور کرتے ہوئے، یعنی ایک یہ مشکوک ہے، اب اس کو حرام تصور کرتے ہوئے آپ اس کو چھوڑ، تصور سے مراد یہ کہ اس سے بچ جائیں، ہو سکتا ہے یہ حرام ہو. تو یہ ورع ہے. اچھا، یہ ورع میں اور وسوسے میں فرق ہے. بعض اوقات جو ہے وہ لوگ وسوسے کو ورع کے ساتھ کنفیوز کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص ہے اور اس کو جو ہے وہ وضو میں شک ہو رہا ہے کہ آیا کہ اس نے 3 دفعہ ہاتھ دھوئے، 4 دفعہ دھوئے. اب اس کو جو ہے وہ بار بار وسوسے آ رہے ہیں، نہیں 4 دفعہ دھوئے، نہیں 2 دفعہ دھوئے، نہیں پورے نہیں دھوئے. اسی طرح نماز میں وسوسے آتے ہیں کہ نہیں آپ نے پوری 4 رکعت نہیں پڑھی، یا آپ نے پوری 2 رکعت نہیں پڑھی. یہ وسوسے کنٹینیوسلی آ رہے ہوتے ہیں. اب انسان یہاں پہ کہے کہ
بھئی یہ تو مشکوک ہے نا مثال کے طور پر کہ میں نے 3 دفعہ ہاتھ دھوئے، لیکن یہ تو یقین ہے کہ میں نے 1 دفعہ ہاتھ دھویا، تو لہٰذا میں یقین کی طرف بنا کروں اور جو مشکوک ہے اس کو چھوڑ دوں. اگر تو یہ وسوسے کے باب سے ہے تو پھر تو اس کو نہیں اپنانا چاہیے. یہ وسوسہ ہے، یہاں پہ یہ ورع نہیں ہے. یہ ورع نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک پر بنا کر کے، یعنی 1 دفعہ ہاتھ دھویا اس یقین پر بنا کرتے ہوئے آپ 2 دفعہ مزید دھو لیں، پھر آپ 2 دفعہ دھوئیں گے، پھر واپس سے وسوسہ آئے گا آپ نے پتہ نہیں 3 دفعہ دھو لیا، 4 دفعہ دھو لیا، پھر آپ یقین پر بنا کریں گے تو یہ وسوسے میں انسان یہ اور بیماری بڑھ جائے گی. لہٰذا اگر تو یہ وسوسہ ہے تو اس کو تو چھوڑ دینا چاہیے، اس کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ 3 دفعہ دھوئیں تو بس 3 دفعہ دھوئیں، اس میں زیادہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اس وسوسوں کو ہٹا دے. لیکن اگر جیسے کہ وسوسہ نہیں ہے، کبھی کبھار انسان کو ہوتا ہے، بھول جاتا ہے، تو پھر وہاں پہ یقین پر بنا کریں. مثال کے طور پر اہل علم فرماتے ہیں کہ جیسے کہ حدیث بھی ہے کہ ایک انسان جو اپنے جس کو شک ہو جائے کہ آیا کہ ہوا خارج ہوئی یا نہیں ہوئی، یعنی وضو ٹوٹا یا نہیں ہوا نماز میں، تو وہ نماز سے نہ پھرے یہاں تک کہ اس کو اسمیل نہ آ جائے یا پھر آواز نہ سن لے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کو شک ہے، یہاں پہ معاملہ مشکوک ہے، مطلب اس کو تھوڑا سا فیل ہو رہا ہے اندر سے، معاملہ مشکوک ہے آیا کہ وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا. اب کیا کرنا ہے؟ اب کرنا یہ ہے کہ یقین کس بات پر ہے اس کو کہ وضو ہے. یہ تو یقین ہے نا کہ وضو کیا اور پھر نماز پڑھی ہے، تو یقین کس پر ہے؟ وضو ہے. شک کس پر ہے کہ وضو ٹوٹا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس یقین پر ہی بنا کرنی ہے، یعنی اس یقین پر ہی رہنا ہے، الا یہ کہ آواز آ جائے یا پھر اسمیل آ جائے، تو پھر یقین ہوگا کس چیز کا کہ وضو ٹوٹ گیا ہے. ورنہ بس ایسے ہی آپ کو اگر وسوسہ آ رہا ہے یا کچھ بھی آ رہا ہے یا فیل ہو رہا ہے تو آپ نے نماز نہیں توڑنی ہے بلکہ نماز کو جاری رکھنا ہے. لیکن اگر یہ وسوسے مسلسل انسان کو آتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو وسوسے کی ایک بیماری ہوتی ہے، تو یہاں پہ یہ ورع نہیں ہے کہ آپ یقین پر بنا کریں، یہاں پہ یہ ورع نہیں بلکہ وسوسے کو دفع کرنا یہ ورع ہے یہاں پہ. تو یہ لوگ جو ہیں وہ عموماً وسوسے، اور اسی طرح مثال کے طور پر وہ انسان کہیں سے گیا اور کہیں سے ایک پانی اس کے کپڑوں پہ اڑ گیا، پانی اڑا اس کے کپڑوں پہ یا مٹی لگ گئی، تو اب وہ اس شک میں پڑ گیا کہ ہو سکتا ہے یہ اس مٹی میں جو ہے وہ خباثت ہو، ناپاکی ہو، لہٰذا اس کپڑے کو دھونا شروع کر دے اور جو ہے وہ یا کپڑے چینج کر لے، کیونکہ اس کے نزدیک وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ورع ہے، کیونکہ میں نے ایک مشکوک چیز تھی، ایک مشکوک چیز پر بنا نہیں کی بلکہ میں نے غیر مشکوک چیز اس کو لے لیا، یعنی جس پر یقین ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ورع نہیں ہے بلکہ انسان یعنی یہ وسوسہ ہے. کیونکہ احادیث اور اصول ہمیں اس بات پر بتلاتے ہیں کہ انسان کو ہر چیز میں جو ہے وہ یہ سوالات نہیں کرنے چاہیے. مثال کے طور پر اگر آپ کسی شخص کی گھر دعوت میں جا رہے ہیں تو آپ کو یہ آپ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کی سورس آف انکم کیا ہے، آپ مجھے بتائیں آپ کہاں سے کماتے ہیں پھر میں آپ کی دعوت سے کھاؤں گا. یہ ورع نہیں ہے، یہ ورع نہیں ہے بلکہ یہ ایک کہہ لیں کہ کم عقلی ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس طرح سے سوال نہیں کیا کرتے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی خاتون کے گھر کی دعوت انہوں نے قبول کی جہاں پہ ان کو زہر دیا گیا تھا. تو حالانکہ یہود کے بارے میں تو واضح تھا کہ وہ ان کا کاروبار سود پہ ہوتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال نہیں کیا، نہیں بتاؤ یہ تم نے جو مجھے کھانا کھلایا ہے یہ کون سی والی کمائی سے کھلایا ہے، حرام سے کھلایا ہے حلال سے کھلایا ہے. کیونکہ اتنا زیادہ ڈیٹیلز میں جانا یہ ہم سے مطالبہ نہیں ہے، نہ یہ ورع ہے. بہت سے لوگ ان چیزوں کو ورع سمجھتے ہیں، یہ ورع نہیں ہے. ٹھیک ہے، ورع یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا ان موقع پر، وضو ٹوٹنے پر ناپاکی یا اگر کوئی مٹی لگ گئی تو اس پر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. ہر چھوٹی چھوٹی چیز پر ناپاکی کا ایک وسوسہ آنا، یہ ایک وسوسے ہوتے ہیں جو لوگ عموماً اس کو ورع سمجھتے ہیں، ورع نہیں ہے. ورع اصل میں جہاں پہ آپ کو یقین ہوتا ہے، ورع اصل میں ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ مسلسل یہ شکوک و شبہات اور وسوسے نہیں آ رہے ہوتے، بلکہ کہیں ایک جگہ جو ہے وہ آپ کو یہ چیز جو ہے وہ پتہ چل جاتی ہے، تو اس میں آپ کے لیے وہ چیز مشکوک ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر میں نے آپ کو حلال حرام کی علماء کے اختلاف میں یہاں پہ ایک ورع کی مثال دی. یا پھر مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ کاروبار کرتا ہے اور ایک ٹرانزیکشن ہے اور اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا آیا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو اب یہ چیز اس کے لیے مشکوک ہو گئی. یہاں پہ اس ٹرانزیکشن سے بچنا اس بنیاد پر کہ یہ ہو سکتا ہے یہ حرام ہو، اس بنیاد یہ ورع ہے، اور یہ اس حدیث کا مصداق ہے.
یہ مطلب نہیں ہے کہ مثال کے طور پر آپ کسی کا کھانا ہی نہ کھائیں جب تک کہ آپ سے پوچھ نہ لیں، یا کہیں نہ کہیں آپ سوچیں کہ نہیں کہیں نہ کہیں اس کا، چونکہ آج کل تو ہر کسی شخص کی کوئی نہ کوئی حرام کماتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو کوئی بھی مجھے دعوت دے گا اس میں کوئی جھوٹ کا ایلیمنٹ یا حرام کمائی کا ایلیمنٹ ہوگا، اس لیے میں نہ کھاؤں، میں کسی کی دعوت کوئی قبول نہ کروں. یہ ورع نہیں ہے، بلکہ یہ ایک شریعت کی اصولوں کے خلاف ہے، اور یہ نادانی بھی ہے. اور اسی طرح ایک ورع باطل بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بے حد ورع کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اور جو بڑے بڑے واجب اور فرائض ہیں ان میں جو ہے وہ کمی کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو ان معاملات میں، یعنی پاکی کے معاملات میں، یا پھر جو ہے وہ دیگر اس طرح کے معاملات میں، کھانے پینے کے معاملات میں، کہ اس کھانے میں کوئی پتہ نہیں کوئی شاید کوئی ایسا جز چلا گیا ہو جو ناپاک ہو، پتہ نہیں یہ کھانا صحیح بھی ہے نہیں، اور یعنی یہاں پہ اتنا ورع کا تقاضا کر رہے ہوں گے، اور بڑے بڑے فرائض اور واجبات میں مثال کے طور پر نماز کی ان کو پرواہ نہیں ہوگی، یا کچھ نمازیں چھوڑے ہوں گے، نماز جماعت سے نہیں پڑھ رہے ہوں گے، تو یہاں پہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. لیکن چھوٹے چھوٹے معاملات میں جو ہے وہ بہت زیادہ ورع کا تقاضا کریں گے. مثال کے طور پر جیسے کہ عموماً دیکھتے ہیں کہ روزوں کے معاملات میں ایسے بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو روزہ رکھتے ہیں لیکن نمازیں نہیں پڑھتے. اب روزوں میں ان کو بہت زیادہ فکر ہوتی ہے کہ یہ جو میری مثال کے طور پر یہ میرا جو بلغم ہے یا تھوک ہے، یہ میری اپنے اندر ہی چلے جائے تو پتہ نہیں یہ روزہ نہ ٹوٹ جائے، اس لیے وہ بار بار روزے میں تھوکتے رہتے ہیں، حالانکہ نمازوں کی فکر نہیں ہوگی. اب دیکھیں روزے میں جو ہے وہ اتنی سی چیز پر، حالانکہ اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، کوئی ورع نہیں ہے، وسوسہ ہے، اس میں اتنا ورع دکھا رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں اپنی بار بار تھوک رہے ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا ایسے لوگوں کو روزے میں کہ اپنی تھوک اندر چلی جائے تو پتہ نہیں، بھلے علماء جو بھی کہتے ہوں، لیکن مجھے جو ہے وہ یقین نہیں ہوتا میری اپنی تھوک اندر چلی جائے تو میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے. تو ان معاملات میں ورع دکھا رہے ہوں گے، نماز کا وقت آئے گا تو سو رہے ہوں گے. تو یہ ورع باطل ہے. ورع یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے، یعنی تقوی کی ہائر ایڈوانس لیولز میں سے، یعنی اوپر کے لیول میں سے، اور مطلوب ہے. تو اگر واقعی اللہ کا ڈر اور خوف ہو تو ہر معاملے میں ہو، ایسا نہیں ہو کہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں حد سے زیادہ آپ اپنے اوپر خوف کو مسلط کر لیں، اور جو بڑے بڑے معاملات ہیں اس میں آپ کمی کا شکار ہو رہے ہیں. تو بہرحال یہ حدیث بڑی امپورٹنٹ ہے، اور ایک اصول ہمارے سامنے رکھ رہی ہے اور قاعدہ رکھ رہی ہے. اور اس حدیث کا جو بنیادی پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ورع کا تقاضا یہ ہے کہ مشکوک چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، اور ساتھ ساتھ واجبات اور فرائض اور یہ ساری چیزیں تو ہوں ہی اپنی جگہ، بلکہ ایک اور لیول اپ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مشکوک چیزوں کو چھوڑ دیا جائے. کیونکہ مشکوک چیزوں میں اگر انسان پڑتا ہے تو پھر بہت ممکن ہے کہ وہ حرام میں بھی پڑ جائے. لہٰذا ان اصولوں کو، یعنی ہمیں اپنے آپ کو گرو کرنا چاہیے، بیر منیمم پر نہیں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی یہ حرام ہے، اوکے یہ نہیں کریں گے ہم، یہ حلال ہے، ٹھیک ہے یہ کریں گے. انسان کو گرو کرنا چاہیے. ہم دین کے معاملات میں اتنا بیر منیمم پہ کیوں رہتے ہیں کہ بس یہ بتاؤ حلال ہے حرام ہے؟ بلکہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ سنت فرض تو نہیں ہے نا، سنت ہی ہے تو پھر ٹھیک ہے ہم چھوڑ سکتے ہیں. یعنی شریعت کے معاملات میں ہم بیر منیمم پہ رہتے ہیں. کیوں؟ تقویٰ کے اعلیٰ مراحل کو کیوں ہم پر نہیں کرتے، یا ورع کے مقامات پر کیوں نہیں جاتے؟ خاص طور پر جب یہاں پہ جو ہے وہ ایسے ورع مطلوب ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ کا مطلب یہ ڈر ہے کہ آپ کہیں حرام میں نہ پڑ جائیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اصول سمجھنے کی اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی، اور وسوسوں سے بچنے کی، اور صحیح ورع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.